نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بڑی خوبصورت حدیث پاک ہے، امام طبرانی نے معجم کبیر میں لکھا ہے، ابن کثیر نے لکھا ہے، حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی ہیں، یہ حدیث پاک روایت کرتے ہیں۔ توجہ کے ساتھ آپ نے ذہن میں نقشہ بنا کر اس حدیث پاک کو سماعت فرمانا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ پہلی امتوں میں ایک نوخیز ولی تھا، چھوٹا سا بچہ تھا لیکن اللہ کا ولی تھا۔ بچپن میں ہی اللہ تعالیٰ نے اسے اپنا قرب عطا کر لیا، اپنا ولی بنا لیا۔ تو فرماتے ہیں کہ اس کی شان یہ تھی کہ وہ جب کسی اندھے کے آنکھوں کے اوپر ہاتھ پھیرتا تھا، اللہ ان آنکھوں کو روشن کر دیتا تھا۔ فرمایا وہ جب بھی کسی بیمار کو ہاتھ پھیرتا، کوئی بھی بیماری ہوتی وہ اس کے جسم پر ہاتھ پھیرتا، اللہ تعالیٰ اس بندے کو شفا عطا کر دیتا۔ میں کہتا ہوں وہ کچھ بھی نہ کر سکتا ہوتا، یہ شفائیں وہ نہ دے سکتا ہوتا، صرف ولی ہی ہوتا۔ اس کی عظمت تو دیکھیں، اس کی عظمت تیرے اور میرے آقا بیان کر رہے ہیں، سب صحابہ بیٹھے سن رہے ہیں۔ وہ کتنا بلند شان والا ولی ہے کہ جو پہلی امتوں میں گزر چکا، دنیا سے جا چکا، لیکن اس کا ذکر میرے اور آپ کے آقا علیہ السلام صحابہ کے سامنے کر رہے ہیں کہ وہ اتنا عظیم ولی تھا۔ سرکار فرمانے لگے چھوٹا سا عمر میں وہ ایک بچہ تھا لیکن وہ اللہ کا ولی تھا، اور جب وہ کسی بیمار کے سر پہ ہاتھ پھیرتا اللہ اسے شفا عطا کر دیتا۔ اور فرمایا کہ اس کی اس کرامت کا اظہار کیسے ہوا کہ ایک دفعہ وہ سفر میں تھا اور پورا قافلہ سفر میں جا رہا تھا، رستے میں ایک شیر راستہ روکے ہوئے کھڑا تھا۔ اب لوگ پریشان تھے کہ شیر سامنے ہے، اب ہم کریں تو کریں کیا؟ اگر ہم میں سے کوئی بھی آگے جائے گا اس کو اٹھانے کے لیے کہ رستے سے ہٹ جائے تو وہ جان اس کی چلی جائے گی، شیر اسے مار ڈالے گا، تو اب کریں کیا؟ اب سارے مشکل میں پڑے ہوئے تھے۔ اس اللہ کے ایک ولی نے، چھوٹا سا بچہ تھا، اس نے زمین پہ بیٹھا ایک چھوٹا سا پتھر اٹھایا۔ چھوٹے سے بچے نے کتنا بڑا پتھر اٹھا لینا تھا، چھوٹا سا پتھر اٹھایا اور ایسے مارا، جب وہ شیر کو جا کے پتھر لگا شیر وہیں مر گیا۔ قافلے میں دھوم پڑ گئی کہ یہ کوئی بندہ عام نہیں، یہ اللہ کا ولی ہے، ورنہ اتنے سے پتھر سے اتنا بڑا شیر مر نہیں سکتا۔ یہ اگر اس کے مارنے سے، پتھر مارنے سے شیر مر گیا ہے، یہ اللہ کا ولی ہے۔ دھوم پڑ گئی ہر طرف، جو بندہ بیمار ہوتا اس کے پاس آتا، سرکار فرماتے ہیں وہ اسے دم کرتا، اللہ شفا عطا کر دیتا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام بتا رہے ہیں اللہ کا ولی تھا، وہ دم کرتا تھا، بندہ ٹھیک ہو جاتا تھا۔ پتہ چلا اللہ کے نبی بتا رہے ہیں پہلی امتوں میں دم ہوتا تھا تو شفا مل جاتی تھی۔ دم سچی اور پکی بات ہے، دم کوئی فراڈ نہیں، کوئی والی گل نہیں۔ تو جڑے فراڈی نے میں اگے جا کے انہوں نے بھی تھوڑی جی عزت کرنا وا، لیکن جو حقیقت بات عرض کر رہا ہوں کہ جو دم ہے جس کے بارے میں آج لوگ کہتے ہیں نہیں جی یہ دم نہیں کروانا چاہیے، ارے اگر حرام ہوتا تو میرے نبی اس کی یہ شان بتاتے اس جملے پر جب آتے تو فرماتے یہ کام وہ غلط کرتا تھا، کہہ سکتے تھے نا، لیکن نہیں کہا۔ فرمایا وہ جس بیمار کے سر پہ ہاتھ رکھتا اللہ تعالیٰ اسے شفا عطا کر دیتا۔ اور یہ بات پھیلتی پھیلتی ہر سو پھیل گئی۔ وقت کا جو بادشاہ تھا وہ بڑا بدبخت فاسق و فاجر تھا اور خود لوگوں کو کہتا تھا کہ مجھے سجدہ کرو، الوہیت کا اس نے دعویٰ کیا ہوا تھا۔ لوگ اس کے جو ہے وہ پیروکار بھی کچھ تھے، اس کو خدا ماننے والے بھی کچھ تھے معاذ اللہ۔ تو ہوا یہ کہ بادشاہ کا وزیر جو تھا اس کی آنکھوں کو مسئلہ بن گیا، اسے جو اس نے ہو سکا علاج کیا، آرام نہ ملا۔ پھر اسے پتہ چلا کہ فلاں جگہ پر وہ ایک بچہ ہے جو اللہ کا ولی ہے، اور جب وہ دم کرتا ہے، ہاتھ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ شفا عطا کر دیتا ہے۔ تو اس نے کہا میں بھی اس کے پاس جاتا ہوں۔ اب تھا یہ وزیر، بادشاہ کا وزیر خاص تھا، تو بڑے ٹھاٹھ کے ساتھ، بڑی شان و شوکت کے ساتھ گیا، جا کر اس بچے سے ملا اور اسے کہنے لگا کہ میں آپ کو اتنے اونٹ ہیرے اور جواہرات کے بھر کے دوں گا، بس آپ میری آنکھوں کا یہ مسئلہ ٹھیک کر دیں۔ اب وہ تھا اللہ کا ولی، وہ آج کل کے وہ جیلی پیروں جیسا نہیں تھا جس نے فارچونر رکھی ہوئی ہو اور جو مرید آئے بات دے ہی جاؤ لینے والی کوئی گل نہیں، دے ہی جاؤ، ساڈے کول تانوں فیض لبنا یا نہیں، وہ بعد ویکھی جائے پہلے تسی پیسے تے اپنے دیو نا۔ وہ انج دا پیر نہیں سی، اس نے کہا میں تجھے ہیرے جواہرات کے اتنے اونٹ بھر کے دوں گا، تو مجھے جو ہے وہ میری آنکھوں کا مسئلہ ٹھیک کر دے۔ اس نے کہا جناب آپ یہ سب کچھ ہی اپنے پاس رکھیں، میں دم کرتا ہوں اللہ آرام دے دے گا، مجھے ان چیزوں میں سے کچھ بھی نہیں چاہیے، آپ سب کچھ اپنے پاس رکھیں۔
اللہ کا ولی تھا اور دنیاوی مال کی کوئی اس کے ذہن میں کوئی لالچ کوئی خواہش نہیں تھی۔ اس نے ایسے اس کے سر کے اوپر ہاتھ رکھا، اس کی آنکھوں پہ ہاتھ لگایا، دم کیا، اللہ نے آرام دے دیا، آنکھیں اس کی روشن ہو گئیں۔ اب جب وزیر کی آنکھیں ٹھیک ہو گئیں اچانک، تو وزیر پہنچا بادشاہ کے دربار میں۔ اس نے کہا تیری آنکھیں اچانک کیسے ٹھیک ہو گئی ہیں؟ اس نے کہا وہ جو فلاں بچہ ہے نا جس کے بارے میں سارے کہتے ہیں کہ وہ اللہ کا ولی ہے، اس نے مجھے دم کیا ہے تو میری آنکھیں ٹھیک ہو گئی ہیں۔ بادشاہ جناب پریشان ہو گیا کہ اس کی اب اتنی ویلیو بن گئی ہے کہ میرے دربار میں لوگ اب اس کے عاشق بننا شروع ہو گئے ہیں۔ خدا تو میں ہوں معاذ اللہ، تو میری خدائی جو ہے وہ خطرے میں پڑ جائے گی، لوگ اگر اسے ماننے لگ جائیں گے تو میری دکانداری خراب ہو جائے گی۔ اس نے اپنی فوج میں سے کچھ افراد کو بلایا جسے وہ بڑا ماہر سمجھتا تھا، اور انہیں کہا کہ جاؤ اس بچے کو گرفتار کرو اور پہاڑ کی چوٹی پر لے جاؤ، پہاڑ کی چوٹی پر لے جاؤ، اور چوٹی سے اس کو دھکا دینا اور نیچے گرا دینا، اور جب یہ مر جائے تو اس کی لاش لوگوں کو دکھانا کہ یہ ہے وہ ولی جس کے بارے میں تم کہتے تھے کہ جناب یہ شفا دے دیتا ہے، یہ کر دیتا ہے، اب یہ مر گیا ہے، بادشاہی تمہارا خدا ہے، اسی کے پاس جاؤ، وہی تمہارے کام کرے گا۔ تو یہ اس نے اپنی فوج کو کہہ کر بھیج دیا۔ اب فوج جو ہے وہ گرفتار کر کے اللہ کے اس ولی کو پہاڑ سب سے اونچا سمجھا، اس پہاڑ کے اوپر چڑھے اور اس کو گرانے لگے۔ اس بچے نے اپنے دل کی تار اللہ سے جوڑی۔ اب جملہ کتنا میٹھا ہے، وہ کہتا ہے یا اللہ اگر تو یہ چاہتا ہے کہ میں مر جاؤں تو میں بھی راضی ہوں، اور اگر تو چاہتا ہے کہ میں ان کافروں کے ہاتھوں نہ مروں تو ان کے مقابلے میں تو میرے لیے کافی ہو جا۔ سرکار فرماتے ہیں اس نے یہ جملہ بولا، پہاڑ پر اللہ نے ایسا عجیب زلزلہ طاری کیا، سارے کی ساری فوج گر کے مر گئی، بچہ وہیں کھڑا رہا، اس کو کچھ نہیں ہوا، وہ وہیں اپنی جگہ پہ کھڑا رہا بڑے سکون کے ساتھ، لیکن زلزلہ ایسا تھا کہ باقی ساری فوج گر کے مر گئی۔ بچہ واپس شہر میں آ گیا، بادشاہ نے بچے کو ٹہلتے ہوئے دیکھا تو حیران رہ گیا کہ یہ اگر یہاں ہے تو میرے فوجی کہاں ہیں؟ تو اس سے بلا کے پوچھنے لگا وہ تجھے تو میں نے بھیجا تھا، میں نے فوج کو بھیجا تھا تجھے مارنے کے لیے، وہ کوئی نہیں آئے تیرے پاس؟ اس نے کہا آئے تھے۔ تو کہا پھر کیا ہوا؟ اس نے کہا کہ وہ مجھے لے کر گئے پہاڑ کی چوٹی پر، وہاں میرا اللہ میری مدد کو آ گیا، تیری ساری فوج گر گئی، مر گئی ہے، اور میں وہیں زندہ کھڑا رہا۔ اب چاہیے تو یہ تھا کہ قدموں پہ گر جاتا، معافی مانگ لیتا، لیکن یہ انا اور یہ غرور اور تکبر اتنی بڑی برائی ہے کہ یہ بندے کو حق نظر بھی آ رہا ہوتا ہے ماننے نہیں دیتی، بندے کو پتہ ہوتا ہے یہ بات ٹھیک ہے لیکن غرور کی وجہ سے وہ مانتا نہیں۔ اس نے کہا تیرا رب کون ہے؟ اس نے کہا میرا رب وہی ہے جو تیرا رب ہے، وہ اللہ ہے جس نے تجھے پیدا کیا، اس نے مجھے بھی پیدا کیا۔ بادشاہ سے بات ہضم نہ ہوئی کہ یہ بچ گیا، اس نے کہا چلو اس دفعہ کوئی اور پلان ترتیب دیتے ہیں۔ اس نے فوج کے کچھ نئے افسر بلائے اور انہیں کہا کہ اس کو سمندر میں لے جاؤ کشتی پہ بٹھا کر، اور بیچ سمندر میں پہنچ کر اس کو اٹھا کے پانی میں پھینک دینا۔ تو وہ فوج آئی اور اس کو گرفتار کر کے لے گئی۔ اب سمندر کے بیچ پہنچے، اسے پکڑ کر گرانے لگے ہیں، وہاں بھی اس نے وہی الفاظ بولے کہ اللہ اگر تو چاہتا ہے کہ میں مر جاؤں تو میں بھی راضی ہوں، مجھے کوئی نہیں زندگی سے پیار کہ میں تیری مرضی کے بغیر جینا چاہتا ہوں، ایسا نہیں، اگر تو چاہتا ہے کہ میں زندہ رہوں تو پھر تو ان کے مقابلے میں کافی ہو جا۔ اللہ نے کشتی کو حکم دیا، کشتی ایسے ہلی، بچہ بیٹھا رہا، فوج ساری گر گئی، ساری کی ساری فوج پانی میں گر کے مر گئی، بچہ وہیں بیٹھا رہا، بچے کو کچھ نہیں ہوا۔ بچہ بڑی آرام سکون کے ساتھ کشتی کنارے پہ لا کے دوبارہ شہر میں آ گیا۔ بادشاہ نے جب اسے پھر دیکھا تو اب پوچھا بتا میری فوج کدھر ہے؟ اس نے کہا وہ خدا جس نے پہاڑ سے مجھے سلامت رکھا تھا، تیری فوج کو مار دیا تھا، وہی خدا سمندر کا بھی خدا ہے، ساری کائنات کا مالک وہ ہے، اور میرا خدا جو اللہ ہے اس نے کشتی میں مجھے اکیلے کو محفوظ رکھا، باقی سارے کے سارے گر کے پانی میں ہلاک ہو چکے ہیں، تیری ساری فوج مر چکی ہے، میں اکیلا بچ گیا۔ بادشاہ سر پکڑ کے بیٹھ گیا، اور میں تجھے ماروں گا تو ماروں گا کیسے؟ تو مرتا ہی نہیں میرے ہاتھ سے، میں تجھے کیسے ماروں؟ اب اس بچے کا جملہ سننا، اس نے کہا بادشاہ اگر تو مجھے مارنا چاہتا ہے تو تو اپنے طریقے ساری زندگی بھی آزما لے، تو نہیں مار سکتا، اگر میرے طریقے پہ عمل کرے گا پھر تو مجھے مار سکے گا۔ اس نے کہا بتا پھر طریقہ کون سا ہے؟ اس نے کہا کہ تو اس طرح کر کے سارے ملک کے لوگوں کو اکٹھا کر کے بلا لے اور مجھے سامنے باندھ کر تیر مارنا، اور جو طریقہ میں بتاؤں گا اس طریقے سے تیر مارنا،
اگر تو نے اس طریقے سے تیر نہ مارا تو میں نہیں مروں گا، بے شک تیروں کی بچھاڑ کر دینا، لیکن جس طریقے سے میں بولوں گا اگر اس طریقے سے مارا پھر میں مر جاؤں گا۔ بادشاہ بڑا خوش ہوا، اس نے کہا چلو جلدی جلدی سارا ملک اکٹھا ہو جائے۔ رعایا ساری اکٹھی ہو گئی جناب، ایک اونچی جگہ ایک سٹیج تیار کیا گیا جو سب لوگوں کو نظر آ سکے، وہاں پر ایک جو ہے وہ ستون تیار کیا گیا، کوئی اس طرح کی چیز کھڑی کی گئی جس کے ساتھ بچے کو باندھنا تھا، اس کے ساتھ بچے کو باندھا۔ اب سامنے بادشاہ تیر کمان لے کے کھڑا ہوا، اس نے کہا بتا بھائی کیسے ماروں تجھے؟ اب بچے نے پہلے مسکرا کے دائیں دیکھا پھر بائیں دیکھا اور دل میں سوچنے لگا یہ سارے لوگ وہ ہیں جو اس بادشاہ کو اپنا رب مانتے ہیں، حالانکہ رب تو میرا ہے اللہ، جس نے ان سب کو بنایا، جس نے اس بادشاہ کو بھی بنایا۔ تو دل میں سوچنے لگا کہ یہ سارے اس کو خدا مانتے ہیں، آج دیکھ لیں گے یہ کتنے جوگا ہے، یہ تو مجھے مار ہی نہیں سکتا، آج دیکھ لیں گے کہ اس کی طاقت کیا ہے۔ تو اس نے کہا مار تیر۔ اس نے کہا ایسے کیسے ماروں، تو نے مرنا ہی نہیں میرے ہاتھ سے، پہلے مجھے طریقہ تو بتا کہ کیسے ماروں۔ اس نے کہا چلو مارو تیر اور کہنا بسم اللہ رب الغلام، میں تیر مارتا ہوں اس اللہ کے نام سے جو اس بچے کا رب ہے، یہ کہہ کے تیر مار۔ اس نے کہا بسم اللہ رب الغلام، اور اس نے مارا تیر اور بچے کو آ کے یہاں پہ تیر لگا، خون نکلنے لگا، بچے نے ایسے ہاتھ رکھا زمین پہ گرا، شہید ہو گیا۔ وہ اللہ کا ولی جسے پہاڑ کی چوٹی سے گرایا گیا تو نہیں مرا، گرانے کی کوشش کی گئی نہیں گرا، پانی میں پھینکنے کی کوشش کی گئی نہیں گرا، نہیں مرا۔ آج کیوں مر گیا؟ آج شہید کیوں ہو گیا؟ آج خون کیوں نکلا؟ آج بھی تو تیر سائڈ بھی ہو سکتا تھا، لیکن ایسا نہیں ہوا، وہ اپنی مرضی سے خود شہادت قبول کر رہا تھا۔ اس نے شہید ہونے سے پہلے دائیں بھی دیکھا بائیں بھی دیکھا کہ اتنے لوگ ہیں، یہ سارے ابھی تو اس کو رب مانتے ہیں، جب میں دنیا سے چلا جاؤں گا پھر انقلاب آ جائے گا، پھر دیکھیں گے کہ کیا ہوتا ہے۔ اور وہی ہوا جس نیت سے بچے نے خود شہادت کا جام نوش کیا، وہی ہوا جب بادشاہ نے تیر مارا، بچے کو تیر لگا، تیر اس کے جب ماتھے پر لگا وہ شہید ہو گیا، وہ زمین پہ گر گیا۔ لیکن سارے کا سارا مجمع کہنے لگا آمنا برب الغلام، اے بادشاہ تو ہمارا رب نہیں، ہم اس بچے کے رب پہ ایمان لاتے ہیں، آج سے تو ہمارا رب نہیں، رب وہی ہے جو اس بچے کا رب ہے، کیونکہ تجھ سے تیر نہیں لگ سکتا تھا، تو نے اسے مارا، تجھ سے یہ مر نہیں سکتا تھا، تو نے کوششیں کر لی، تجھ سے یہ نہیں مر سکا۔ اگر یہ مرا ہے تو یہ اس خدا کے نام پہ تیر لگا جس کا اس نے خود بتایا، اور جس خدا کا اس نے نام لیا تو پھر تیر لگا۔ ہم بھی اس خدا کو ماننے والے ہیں۔ تو اس بچے کا یہ جو آیت میں نے پڑھی والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان والے لوگ ہیں وہ اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں، اس کی تشریح میں نے آپ کو یہ پورا واقعہ سنایا ہے کہ دیکھیں اس کی شدید محبت۔ اس نے کہا کہاں میں ایک ایک کو پکڑ کے کہوں گا کہ بھائی یہ بادشاہ رب نہیں اللہ رب ہے، ہر ایک کو کہوں گا، کوئی مانے گا کوئی نہیں مانے گا، میں سب کو اکٹھے ہی تبلیغ کرتا ہوں، میری جان تو چلی جائے گی لیکن یہ ساری رعایا اس بادشاہ پہ لعنتیں بیچتے ہوئے میرے اللہ کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائے گی۔ یہ ہے اللہ کے اولیاء کی اللہ تعالیٰ سے محبت، اور یہ کوئی عام محبت نہیں، یہ وہ ہے جو اللہ کے اولیاء اللہ سے کرتے ہیں۔